میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، جب بہت غم اور مشکلات آ جائیں تو درود شریف کی کثرت ہی تمہیں مشکلات کا حل دیتی ہے، یا درود شریف کی کثرت ہی تمام مشکلات کو حل کرتی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طالب العلم، علم کے بہت فضائل ہیں، اس کا سر یعنی علم کا سر عاجزی ہے، اس کی آنکھیں حسد سے بچنا، اس کا فہم یعنی اس کو سمجھنا، اس کے کان ہیں، اس کی زبان سچائی ہے، اس کا دل اچھی نیت ہے، اور اس کی عقل ضروری امور کی معرفت ہے، اور اس کی حکمت تقوی و پرہیزگاری، جبکہ اس کا ذخیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنا بہترین ساتھی ہے۔ کتنی یعنی کہ اس میں علم کی فضیلتیں اور اس کی اہمیتیں بیان کی گئی۔ تو عالم بعمل جو ہوتا ہے اس کے اپنے فضائل ہیں اور بہت فضائل ہیں، اور عالم بعمل کی بڑی تعریف ہے، اور پھر علم پر عمل کرنے کی بڑی تاکیدیں کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے جامعات المدینہ کراچی کے طلباء کرام غالباً جمع ہیں، سارے کراچی کے ہیں نہیں، اچھا یہ فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے طلباء کرام یہاں جمع ہیں فیضان مدینہ میں، دورۃ الحدیث والے آئے ہوئے ہیں یہاں اورنگی ٹاؤن ولیکا والے، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم، باقی کراچی میں دیگر شہروں میں بلکہ شاید دیگر ممالک میں بھی اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ سنا جا رہا ہوگا۔ تو اب شوال المکرم میں نئے داخلے بھی ہوئے، اور نہیں یوں جامعۃ المدینہ میں کسی کی عمر 1 مہینہ کسی کی 1.5 مہینہ ہوئی ہوگی ابھی، اس سے بھی یعنی کہ ان معنوں کا نو مولود ہمارے طلباء بھی اس وقت سن رہے ہوں گے، اور باقی ماشاءاللہ بڑے درجے کی بھی تو دورۃ الحدیث تک مطلب کہ طلباء اس میں شامل، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے طالبات بھی ہمارے ساتھ اس وقت اجتماع میں شریک ہوئی ہوں گی۔
فیضان آن لائن اکیڈمی بھی شامل ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، مدارس المدینہ والے بھی شامل ہیں، کیا بات ہے۔ بہرحال لے کے علم کے تو اپنے بہت سارے فضائل ہیں، اور عالم ہی، صحیح بات ہے کہ بزرگوں اس کو یہ قول بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، جو اس کا الٹ جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات بالکل اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، اور عالم دین ہو اور با عمل بھی ہو تب سونے پہ سہاگا۔ اور عالم دین، عالم بولتے ہیں عالم دین کو، ورنہ تو شیطان بہت بڑا علامہ تھا، وہ عالم دین نہیں تھا۔ تو اب یہاں مطلب یہ کہ چونکہ نئے نئے درجے بھی شروع ہوئے اور بیچ میں سے بھی بعض طلباء کرام وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے درجے میں کافی تعداد ہوتی ہے، پھر ریڈیوز ہونا شروع ہوتی ہے، اور دورۃ الحدیث شریف تک ہمارے جامعات المدینہ میں تو اب بھی تعداد اچھی ہوتی ہے، دیگر جو جامعات ہوتے ہیں مدارس میں ان میں تعداد اور کم ہو جاتی، دورہ حدیث تک چھاٹی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سمجھو کہ اگر 100 طلباء اولا میں تھے تو دورہ حدیث تک پہنچتے پہنچتے اگر 10 بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے، اتنے چھاٹی ہو جاتے ہیں۔ اس میں بعضوں کو مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن سب کو مجبوریاں نہیں، سستیاں، سمجھ نہیں آتی، ذہن کام نہیں کرتا وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں جو پہلے درجے کا یا آخری درجے کا ہے، دورۃ الحدیث سے بھی بعض اوقات مائنس ہو جاتے ہیں بعض طلباء کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ کہ سب کو مطلب پہلے تو نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں جو یہ علم حاصل کر رہا ہوں رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب رضا الہی کی نیت آ جائے گی تو اب یاد رہے یا نہ رہے، اگر اپنی کوشش پوری ہے تو ثواب کا یقیناً وہ حقدار ہے جو علم دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو یاد نہیں رہتا اور دل جلتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے بمقابلہ جو ذہین ہے اس کے، کہ اگر کوئی ذہین ہے تو اس کا اپنا کمال تھوڑی ہے کہ بھائی یہ پیسے اس نے بہت کمائے محنت کر کے اور عقل خرید لی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو قدرتی عطیہ ہے، جو ذہین ہے اس پر اس ذہانت کا بھی شکر ضروری ہے، شکر ادا کرے وہ، اور علم دین میں اور کوشش کرے، اور جو بیچارہ ایسا نہیں ہے مایوس اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک جب چاہے ذہن کھول دے، یہ اسی کی دین ہے، اس کا کرم ہے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو ان میں درس نظامی میں بھی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اولاً پڑھائی میں ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس سلسلے میں بڑے پریشان رہتے تھے۔ یہ اتنے پڑھنے کے تعلق سے کمزور تھے کہ اس کی مثال دی جاتی تھی، کوئی اور کمزور ہو نا ان کی مثال دے، کہتے ہوں گے کہ یار سعد الدین ہو تم بھی کیا، دوبارہ تو لیکن یہ تھے کہ ہمت ہارتے نہیں تھے، پیچھے ہٹتے نہیں، میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ تو ایک دن اسی طرح سبق یاد کر رہے تھے، یاد ہو جائے کس طرح، تو ایک اجنبی انجان شخص نے آ کر کہا سعد الدین اٹھو ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوا ہوں، سیر و تفریح کے لیے میں نہیں آیا۔ نیز میری حالت ایسی ہے کہ مطالعے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں بھلا کس طرح گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتا ہوں، میرا تو مطلب مقصد ہی پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو اس لیے مجھے زیادہ مطلب نہیں اس سیر و تفریح سے بچنا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور کہا چلو گھومنے پھرنے۔ آپ نے وہی جواب دیا، وہ پھر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد یعنی تیسری بار آیا آپ،
اور اب کی بار کہنے لگا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ننگے پاؤں ہی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سایہ عطا کر رہے تھے. میرے ایسا ہو تو یعنی کہ سائے میں جیسے میں بیٹھا ہوں، سرکار تو ساری کائنات کے لیے صاحبان ہیں، سایہ کرنے والے نا. ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، اور آپ تو اب وہی پڑھائی کی دھن تھی نا، اور آپ تو میری یہ ذہنی کیفیت اور حافظے کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ پچھلے بزرگوں کا سب کا یہی ذہن ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے، دل کی خبریں ان کو ہوتی ہیں اور یہ ساری خبریں اللہ کی عطا سے یہ رکھتے ہوتے ہیں. آپ کو سب خبر ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں ذہنی کمزور اور یاد کوئی ہوتا نہیں ہے مجھے. تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس حافظے کی کمزوری کا جو مرض لگا ہوا ہے اس کے لیے شفا کا طلبگار ہوں. دریا رحمت جوش میں آیا. نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو. اللہ اکبر. انہوں نے منہ کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا. لعاب دہن منے تھوک مبارک، اور آپ کے لیے دعا کی اور کامیابی کی خوشخبری عطا فرما کر گھر لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا. دوسرے دن حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دوران سبق آپ نے استاد صاحب کے درس میں کچھ علمی سوالات کیے جو معنوی اعتبار سے باریک بینی اور گہری سوچ کا نتیجہ تھے. نے بہت گہرے ایسے سوالات کیے، ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک ایسا طالب علم اور ایسے سوال کرے. دیگر طلبہ تو وہ تو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے اور اس کو فضول اور بے معنی انہوں نے سمجھا، مگر استاد تھے. تو آپ کے استاد حضرت قاضی عزد الدین رحمت اللہ علیہ حضرت سعد الدین کی یہ علمی گفتگو سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے، اے سعد الدین، آج تم وہ نہیں جو کل تک تھے. حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے تمام واقعہ استاد محترم کی خدمت میں بیان کر دیا. یہ واقعہ حافظہ کیسے مضبوط ہو کہ پیج نمبر 121 پر موجود، میں نے کچھ اس میں انداز الفاظ میں تبدیلی کی ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آپ نے دیکھا کہ حافظہ کمزور تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی ڈکشنری میں وہ پیٹھ دکھانا نہیں تھا. اس طرح ہمارے کئی طلبہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ آ گئے تو اب آ گئے، اب پلٹ کر کسی نے بھی نہیں جانا. میرا ایک بھی مدنی بیٹا، چاہے وہ اولا ہو، چاہے ثانیہ ہو، چاہے دورۃ الحدیث شریف ہو، اور تخصص کا جو بھی فقہ ہے، حدیث ہے، جو بھی درجہ ہو، پیٹھ دے کے جانا نہیں ہے جب تک اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہی. علم دین حاصل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کرتے رہیں گے اور محنت بھی خوب کریں گے، اللہ کرے گا تو بہت اچھے عالم دین ہو کر معاشرے میں ابھریں گے اور ایک امت کی رہنمائی کا شرف
آپ کو حاصل ہوگا. بہت سارے لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف بھی اس سے معلوم ہوا کہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں, امداد بھی فرماتے ہیں, اور اپنے غلاموں کو نوازتے بھی ہیں. لیکن بعض بات پہلے امتحان بھی ہوتا ہے. آپ بولے مجھے تو ایسا نہیں ہوتا, تو آپ نے کیا ان جیسی قربانی دی, سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی؟ نہیں. ایسا اخلاص اپنے اندر پاتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لے کے جس پر کرم ہو جائے. برستا نہیں دیکھ کر رب رے رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یعنی جب بارش برستی ہے, رحمت کا بادل برستا ہے, تو پہاڑ پر, ریگزار پر بھی برستا ہے, باغات اور گلزار پر بھی وہ برستا ہے. تو جہاں اچھوں پر کرم ہوتا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تمہارا لے کے دل لگے نہ لگے, سمجھ آئے نہ آئے, پیچھے ہٹنا نہیں ہے, اپنا ثواب کماتے رہنا ہے. وہ محاورہ بھی ہے, عربی محاورہ, من جدہ وجدہ, یعنی جس نے جد و جہد کی, کوشش کی, اس نے پا لیا. حضرت علامہ عبدالعزیز پیر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں حافظہ کمزور تھا. انتہائی کوشش کے باوجود انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا. ایک دن نہایت غم زدہ ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے. اسی دوران آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی. کمال شفقت فرماتے ہوئے ان سے پوچھا, عبدالعزیز کیا بات ہے, کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور کوشش کے باوجود سبق یاد نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ہمارے سامنے سبق پڑھو. حضرت علامہ پیر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب نے بیٹھ کر سبق پڑھنا شروع کیا. اسی دوران حضرت شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ایسی نظر کرامت ڈالی کہ بھولنے کا مرض جاتا رہا. اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھتے کبھی نہ بھولتے, بلکہ مشکل سے مشکل کتاب پڑھ کر اس کے مضامین میں بلا تکلف بیان فرما دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی ذہانت اور قوت حافظہ انہیں زبردست اور بلند میموری, بہت اچھی میموری اور حافظے کی دور دور تک شہرت ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو قوت حافظہ نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے, لیکن میں یہ دین کا کام نہ کر سکوں, ایسا حافظہ نہ ہو جائے میرا. دعا فرماتے رہیں, اور مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ کلمہ یاد نہ رہے. اللہ پاک مجھے بھی کلمہ یاد رکھنے کی سعادت بخشے, اور آپ سب کو بھی, کہ مرتے وقت ہم سبھی کو کلمہ یاد رہے. کیونکہ وہ ایک بڑا عبرتناک ایک سوشل میڈیا پر میں نے, ہوگی فرضی حکایت, وہ بظاہر فرضی لگتی ہے, لیکن بہت یہ بیٹھ گئی ہے ذہن میں. ایک شخص نے طوطا پالا اور اس کو کلمہ سکھایا, تو وہ جب دیکھو مزے سے کلمہ پڑھتا تھا. آؤ جاؤ کوئی آئے جائے بات, کلمہ پڑھے. ایک بار اس پہ بلی نے جھپٹا مارا تو وہ ٹائیں ٹائیں چیخنے لگا. تو وہ جو پالنے والے تھے وہ رونے لگے. تو کسی نے ہمدردی سے کہا, یا لوگوں نے کہا آپ کیا روتے ہیں, ہم اور طوطا لا دیں گے آپ کو. تو آپ نے فرمایا طوطے کو بلی کھا گئی, میرا ضائع ہو گیا, اس سے میں اس لیے نہیں رو رہا, میں انہیں اتنا اس کو کلمہ یاد کرایا, اس کو کلمہ یاد تھا, پڑھتا ہی رہتا تھا. اس کے باوجود جب اس کے سر پہ موت آ گئی, یہ کلمہ بھول گیا, ٹائیں ٹائیں کرنے لگا. تو میں اپنے لیے ڈرا ہوا ہوں کہ کلمہ مجھے بھی یاد ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختیوں کی وجہ سے, نزا کی سختیوں کی وجہ سے میں کلمہ بھول جاؤں.
یعنی یہ اتنا ایمانداری کی بات ہے، عبرتناک کسی نے واقعہ بھلے بنایا فرضی ہے، لیکن فرضی واقعات اس طرح کے تعلیم و تعلم کے لیے اور اس کے لیے سمجھانے کے لیے یہ جائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہم کو مطلب ایسا حفظہ نصیب کرے کہ ہم کلمہ نہ بھولیں، بلکہ جو پڑھیں وہ بھی اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے کرے، اور قوت حفظہ کے لیے کچھ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو حفظے میں بہتری کے لیے 41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا علیم عین سے یا علیم پانی پر پڑھ کر نہار منہ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا، میموری جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اور ایک فاروقی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے بہت پہلے لڑک پن میں مجھے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لیا کرو قوت حفظہ کے لیے۔ تو الحمدللہ اس پر میں نے بہت عمل کیا ہے اللہ کی رحمت سے، اور کیا بعید کہ اسی کی برکت ہو کہ میرا حفظہ جیسا بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوا ہے کیسا ہے، اور اب تک الحمدللہ میرا حفظہ سلامت ہے، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک سلامت رہے، اللہ پاک ارذل عمر انہیں نکمی عمر سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، اب یہ حفظہ کیوں کمزور ہوتا ہے، کیوں آدمی کو یاد نہیں رہتا؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ضرور ہے کہ یہی سبب ہو، لیکن یہ سبب بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے نافرمانی اسے بلا دیتی ہے۔ حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد پہلی پیج نمبر 256۔ نافرمانی کی وجہ سے حافظہ جو یہ کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ یاد بھی تھا تو گناہ کر کر کے بندہ جو حافظہ یہ بلاتا رہتا ہے اپنا یہ علم جو ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 2 عربی شعر بیان کیے، تو اس کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمت اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کے تعلق سے عرض کیا، تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک قوت حافظہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اللہ پاک کا یہ فضل یعنی قوت حافظہ ملنا گناہوں کا عادی نہیں پا سکتا۔ حوالہ راہ علم پیج نمبر 85۔ یہ راہ علم اور یہ قوت حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ جو میں نے آپ 2 کتابوں کے حوالے دیے، یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں، تو یہ آپ طلبہ کرام اس کو ضرور پڑھیں، نہیں پڑھی ہو تو پڑھیں، اس کو اپنے پاس بسائیں، کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے، گناہوں سے تو بچنا ہے اور نیکیاں بھی بڑھانا ہے۔ 12 دینی کام دعوت اسلامی کے میرے مدنی بیٹے کرتے رہے، مدنی بیٹیاں 8 دینی کام جو دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کام ہیں وہ کرتے رہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے حافظے میں برکت ہوگی کہ ہر نیکی جو ہے یہ برکتیں لاتی ہے، اور ہر گناہ نحوستیں لاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ نیکی چھوڑنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ آپ دینی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو ترقی ملے گی، جیسے کہ دینی کام کریں گے تو بیان کریں گے، مبلغ بنیں گے، سنت و برے بیان کریں گے، اور فکر آخرت پر مبنی بیانات ہوں گے، تو اس طرح خود آپ کی اپنی بھی اندرونی طور پر جو ہے نا وہ ریپیرنگ ہوتی رہے گی، گناہوں سے نفرت بڑھتی رہے گی، نیکیوں سے محبت بڑھتی رہے گی، اور اس طرح آپ کی اصلاح کا بہت سامان ہوگا۔ آپ دینی کام کر کے دیکھیں تو دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مبلغ بن جائے۔ دیکھو، طریقہ کار یہ لفظ بولنے بڑی حکمت ہے، ایسا کوئی انداز اختیار کرنا ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ کی دعوت اسلامی پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ بہت میں نے آپ کو سمجھا دیا،
العقل و تکفی الاشارت ہو، ٹھیک ہے نا. تو دعوت اسلامی کا کام آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی اطاعت میں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی اطاعت میں رہ کر، ان کے زیر سایہ رہ کر خوب کام کریں. ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے. جامعۃ المدینہ کو بھی دیکھ لیں تو بھی بہت سارے جامعۃ المدینہ تو کراچی ہی میں ہمیں بنانے ہیں. اور کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں کافی ہے، تو یہ کیا کافی یعنی کافی ہے؟ اب کو آگے ہمیں ثواب نہیں چاہیے، نیکیاں نہیں کمانی آگے، علم دین آگے اور نہیں بڑھانا، تو ہمیں کراچی تو کراچی، پاکستان تو پاکستان، ساری دنیا کے یعنی کونے کونے میں جامعۃ المدینہ کی لائن لگا دینی ہے، مدارس المدینہ کی لائن لگا دینی ہے. کاش ہمارا بچہ حافظ ہو جائے اور ہر گھر میں عالم دین اور حافظ قرآن، قاریہ، حافظہ اور عالمہ یہ بہاریں ہوں. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے. اور یہ اپنی زبانوں کی بھی تھوڑا احتیاط کیا کریں. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے ہاں کوئی یہ بھی کوئی ترکیب بعض طلبہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بیچارہ نیک بچہ ہے اور کوئی کیمیا سعادت یا منہاج العارفین یا العلوم پڑھ لیتا ہوگا، یا بیانات یا مدنی مذاکرے سن کر اس کا تصوف کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، اور کچھ یہ نہیں کہ وہ بچنے بچانے کی ترکیبیں کرتا ہے. تو بعض وہ طلبہ جن کا ذہن نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، بے باکی جو ہوتی ہے، سمجھے، اڑے ہوئے منہ توڑ دوں گا والی جو کیفیت کے، اس کا اڑاتے ہیں مذاق، اس کو یعنی کہ چڑانے کے لیے صوفی صاحب یہ آگے بھی وہ صوفی صاحب آگئے، اور پیچھے سے کبھی کہتے ہیں صوفی لا یوفی، نعوذ باللہ. تو بہت بڑی گالی ہے، آپ کو پتہ ہے صوفی لا یوفی. یہ تو کوفی کے ساتھ لا یوفی لگتا تھا یہ محاورہ. وہ بھی اس دور کے وہ کوفی مراد ہیں جنہوں نے مولا مشکل کشا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور شہداء کربلا امام علی مقام امام حسین ان کے رفقا کے ساتھ جنہوں نے غداریاں کی، بے وفائیاں کی، صرف وہی مراد ہیں. ورنہ کوفہ بھی علماء کا مرکز، خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی ہیں، کوفہ شریف کے. اگرچہ مزار فائز الانوار بغداد معلیٰ میں ہے کوفے کے، تو کوفہ برا نہیں ہے. مولا مشکل کشا نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا. تو بہرحال یہ ایک محاورہ، ایک کہاوت تھی ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ان بلند و بالا ہستیوں کے ساتھ بے وفائی کی. اور صوفی کو لا یوفی کہنا بہت بڑی گالی ہے. یہ پتہ ہے جاتی کہاں ہے؟ آپ کی توجہ دلا دوں، ہمارے غوث پاک صوفی تھے، حضور خواجہ غریب نواز صوفی، داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفی، اور سارے کے سارے اولیاء کرام صوفی ہوتے ہیں. اب اس اتنے پاکیزہ لفظ کے ساتھ نعوذ باللہ یہ اب ظاہر نیت نہیں ہوتی ہوگی، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا معنی کی طرف، لیکن بہرحال کسی مسلمان کی اس طرح برائی کرنا، پھر جو بیچارہ عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے، تصوف کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے، تو اس کو مطلب اس طرح چھیڑ خانی کر رہا. یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح پھر یہ بیچارہ کوئی بڑھتا ہے نا آگے، تو اس طرح تو چھیڑتے ہیں، تو یہ پھر پرانی ڈگر پہ آ جاتا ہے، یہ سب چھوڑ دیتا ہے کہ یار چھوڑو یار ستاتے. تو جس کا عمل کی طرف ذہن ہے، اگر اس کو ستایا جائے تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کریں. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی. تو ہمت نہیں آ رہی، عمل نہیں چھوڑنا ہے. کوئی ستا ہے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ بھلا آپ ہیں پکے کتنے، تو کچے ہوتے ہیں وہ پلٹ جاتے ہوں گے، پکے ہوتے ہوں گے یہ اور پکے ہو جاتے ہوں گے. کہ بھائی جس درخت پر پھل ہوتے ہیں نا، پکے پھل، پتھر تو اسی کو مارا جاتا ہے، اور جو ہوتے ہی بالکل انہیں کہ کھڑے سکے اور تو پتھر کون مارے گا. تو آپ کو چھیڑتے ہیں صوفی کہہ کر، اور آپ واقعی ہیں باعمل اور پھر بھی چھیڑتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر پھل لگ گئے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ برکت دے آپ کو. یا اس کے علاوہ دیکھو لباس کا بھی خیال رکھیں، ادھر رنگین پیس، ادھر رنگین پٹی، ادھر کیا مطلب طرح کی تلاش کر. علم اگر کریں تو تعجب ہوتا ہے. عوام اپنی جگہ پر، علماء کا لباس سادہ
کہ میں نے اپنی زندگی جو ماضی میں دیکھا علماء کو سادہ ہی پایا ہے، زیادہ تر سفید لباس میں نے جو دیکھا ہے اپنے دور میں. مثلا مفتی اعظم پاکستان ہند حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نے کافی اٹھائی. میں نے کبھی ان کو رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا، وائٹ. میں نے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ بارہا زیارت کی ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے خود مجھے حکم کیا دعوت اسلامی جب بنی، یہ سب شامل تھے اس میں، میری مطلب حوصلہ افزائیاں، اور انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد میں تمہارا بیان. انہوں نے اپنی مسجد میں مجھے بلوایا اور میرا بیان کروایا. دعوت اسلامی کا، میری تاریخ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا بیان صدر الشریعہ کے جگر گوشے حضرت شیخ الحدیث مفتی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ بہت بڑے عالم تھے، واقعی ان کی علمی خدمات اتنی وہ شائع نہیں ہے، لیکن بہت بڑے عالم تھے. تفسیر ازہری بھی لکھنی شروع کی، اور ایک پارہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے زیارت کی اس کی، یا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ پارے انہوں نے لکھنے میں کامیابی حاصل کی، زیادہ ہے نا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی. بھارت یہ بہت بڑے علامات ہیں. تو ان کو دیکھا ہے سفید لباس. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور بزرگ ہیں اپنے، خاص کر وہ مصلح الدین گارڈن، جوڑیا بازار، کھارا در، مٹھا در، پھر ان کے اور بھی مقامات پر حیدرآباد میں بھی ان کے مریدین پائے جاتے ہیں یا پائے جاتے تھے، کہ اب بھی ہوں گے میرا خیال ہے. تو ہمیشہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا. اس طرح اور بھی بہت سارے علماء، حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب کی 10 بار 20 بار زیارت کی، ہمیشہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا. جو شیروانی اوپر ہوتی ہے اس کا کلر الگ ہوتا ہے، لیکن جو لباس ہے نا، یعنی مجھے یاد جو آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء دیکھے. اب عوام بازوں کا سادہ لباس میں ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت جو ہیں وہ ٹیکنی کلر، ٹکڑے ادھر ٹکڑے ادھر. تو رنگین لباس میں حرج نہیں ہے بھائی، سفید نہیں بلکہ آپ نے پیلا پہن لیا ہے تو نیلا پہن لیا ہے. جو شوق نہیں ہے، بھڑکیلا نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں کر رہا میں مین مطلب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں ایسی تراش خراش نہ ہو جو مطلب ہم جیسا جو سادگی مزاج کے آدمی تھوڑا مسکرا کے دیکھے، یار یہ کیا چڑھا لیا ہے مولانا نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر آپ چونکہ علماء بن رہے تو ابھی سے ذہن بناتا کہ آپ کو اپنا تشخص یہ عامیانہ عوامی انداز کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پینٹ تو شرٹ تو فلاں ٹھیک ہے، اور میں جواز اندھے میں جواز تو بات نہیں کرتا. پھر وہ ننگے سر گھوم رہے آپ، کیا علماء بھی کبھی ننگے سر گھومتے ہیں یار. تو بہترین تو یہ کہ آپ کے سر پہ ہر وقت امامہ شریف کا تاج ہو. ہمارے ماحول میں امامے کی پذیرائی ہے یار، مطلب لوگ عزت کرتے ہیں. تو اب یہ کہ طرح طرح کی ٹوپیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اور جس کو دیکھو اب یہ شاید امامے سے بھی قیمتی ہوتی ہوں گی بعض ٹوپیاں، جیسی ٹاپ کی ٹوپیاں پہن لیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. تو امامہ شریف اس کے سنت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹوپی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں کہہ رہا. یہ طرح طرح کی مطلب فیشن کی ٹوپیاں چل پڑی ہیں. میں کوئی حکم شرعی نہیں لگا رہا، میں آپ کو صرف ترغیب دلا رہا ہوں کہ امامہ شریف سر پہ ہر وقت رہے تو کیا بات ہے بتی رہی ہے. پھر انگلش بال، اس کا بھی رجحان، انگلش بال جو رکھے جاتے ہیں، بھلے آپ انگلش نہیں بولتے، یہ اردو بولتے ہوں گے، میں عربی بال کی بات کروں گا. پھر جو عربی آقا کی سنت ہے، عربی بال اس کا نام نہیں ہے، ویسے میں نے عرض کر دیا. تو یہ زلفیں جو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان تک، پورے کان تک، یہ اتنی بڑھتی کہ مبارک شانوں کو چومنے لگتی، اس سے نیچے کبھی نہیں گئی. نیچے پھر عورت کی مشابہت ہو جائے گی، حرام ہے مرد کے لیے. کندھوں سے نیچے، عورت کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کرنا حرام ہے، کہ پھر مرد کی مشابہت اس پر، یہ قانون اس پر لاگو پڑے گا. یہ فتح رضویہ کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں. گھر کا کوئی مسئلہ کبھی بھی میں نہیں کرتا، ظاہر ہے جو ہمارے علماء لکھ کر دے گئے یا ان سے سنا ہو تو وہ عرض کرتا ہوں. زلفیں بھی آپ سجا لیں، ہمارے طلباء بھی سجائیں، ہمارے اساتذہ بھی سجائیں. ہاں اگر سنت نہیں ہے تو مجھے سمجھا دیں، کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے آپ تو سمجھ جائیں.
یعنی یا سمجھ جاؤ یا سمجھا دو. تو یہ سنت سستی نہیں کرے. آپ کو زیادہ بال یوں کچھ مسئلہ ہوتا ہے آدھے کان تک اتنا وزن نہیں پڑے گا. یہ اس میں عادت کی بات ہوتی ہے. بعض بولتے ہیں کہ یوں ہوتا تو اب رہنے ہی کب دیتے ہیں کہ وہ پتہ چلے. کبھی کبھار ہوا تھا تو آپ ذہن میں بیٹھ جا کے میں زلفیں رکھتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے, امامہ باندھتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے. ایک آدھ بار ہوا ہوگا. تو بعض صورتیں کبھی کبھار پیش آتی ہیں, لیکن اگر اس کے پیچھے آدمی پکا ہو جائے نا یار میرا کچھ بھی ہے میں نے کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اور واقعی پھر بھی ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مجبور نہیں ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا. میں نے کیا کسی کا بگاڑنا ہے, اور میں یہ کوئی حکم شرعی تو آپ کو سنا ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں. ثواب کے کام ہی ہیں. ظاہر ان کو میں گناہ جو کہہ بھی نہیں سکتا, جو گناہ نہیں ہے اس کو گناہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. میرے کہنے سے وہ گناہ ہو بھی نہیں جائے گا. زلفیں رکھنا یہ کہ امر مستحب سنت آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بھی آپ اپنا لیں. ہماری پہچان ہونی چاہیے دعوت اسلامی والوں کی کہ یہ دعوت والے, ہاں یار یہ زلفوں والے اور امامے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں. اب ایک سفید لباس جو آپ یہاں پہن رہے ہیں نا, تو اس کو بھی ذرا سائز بھی دیکھ لیں. اس کی سائز کیا ہے. اب ہمارے یہاں گھٹنوں سے بھی اب تو اوپر چڑھنے لگے ہیں. بیٹھتے ہیں تو گھٹنوں سے اوپر ہو جاتے ہیں. یہ کھینچ کھینچ کے وہ ترکیب بنانی پڑتی ہے. تو یہ کھینچتے نہیں ہے, یہ ربڑ نہیں ہے, یہ کپڑا ہے. تو بہار شریف میں سنت یہ لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک لمبائی اور چوڑائی ایک بالش, آستین کی چوڑائی ایک بالش, اور دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک. تو اس پر تھوڑا دیکھ لیں, کوشش کریں. آئندہ سلوائیں تو اس کا خیال رکھیں. اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ, یہ بھی ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی ہیں. آپ جھک کر دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گا, اونچا ہو جائے گا. تو صحیح تو ہے, صحیح کہاں تھا. یہ تو کوئی کھڑے ہوں گے اور دیکھے گا تو پتہ چلے گا. اسی طرح جھک کر آپ اپنے یہ کرتے کی پیمائش بھی نہیں کر سکیں گے. دوسرا دیکھے گا تو بتائے گا کہ کہاں تک ہے. تو پیمائش کر کے ایک درزی فکس کر لیں کہ وہ صحیح بنا ہے. بعض وقت درزی بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. صحیح بناتا ہو اس سے آپ اپنا حساب کتاب رکھیں. انشاءاللہ یہ کہ جذبہ ہوگا تو خود رہنمائی کرے گا اور آپ سنتوں کے پیکر بن کر زمین پر چلیں گے. مسواک بھی اپنائیں. مسواک کے بھی ٹھکانے ہوتے نہیں ہمارے یہاں. مسواک کی سنت بھی میں یہ نہیں کہتا ایک کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس تو ہے. دیکھو میں ابھی شاید یا تو پہنتے ہوئے نکل گئی ہے, میں رکھتا ہوں, حتی الامکان رکھتا ہوں کہ وہ ترغیب, لیکن میرے کو ضرورت نہیں پڑتی رکھنے کی. میں وضو گھر پہ کرتا ہوں یا فیضانہ مدینہ میں اپنے وضو خانے پر, عوامی پیلیس پر تو موقع ملتا نہیں ہے مجھے, تو پھر بھی میں رکھتا ہوں تاکہ ترغیب ہو. اور ماشاءاللہ بعض اسلامی بھائی بعض اس سے کم ہے جو رکھتے ہیں. مسواک کی جیب کی ترغیب دی, اس میں قلم داخل کر دیا, کسی نے کنگا داخل کر دیا, مسواک نکال دی. ایسا تو نہیں کرے یار. ہم نے ترغیب آپ کو اس لیے دی تھی, اور بہت شروع سے آپ میں سے تو شاید آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے, طلبا تقریباً تب سے ہی ہمارا مسواک کا سلسلہ, میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا جو ذہن اس طرف یاد پڑتا ہے کہ میں رکھتا ہوں مسواک. کیا مسواک پہلے ہی میں کرتا جب دو آنے کی 4 آنے کی ملتی ہوگی شاید. تو اس وقت میمن مسجد بولٹن مارکیٹ پر باہر وہ کپڑا بچھا کر بکتی تھی. دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں خریدتا تھا مسواک. بہت پرانی میری الحمدللہ اس سنت سے محبت ہے. ہر سنت سے محبت. اللہ کرے یہ 2-4 مدنی پھول تھے, اللہ کرے کہ آپ قبول فرما لیں اور نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی ترکیب کریں. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے پور کیا کریں. مدنی بیٹے بھی مدنی بیٹیاں بھی, اور اپنے ذمہ دار کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ جمع کروا دیں. اور میرے مدنی بیٹے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل کیا کریں. اور اپنے جامعات المدینہ میں ہر مہینے 3 دن کا تو جدول بھی ہے نا, ہر مہینے 3 دن تو سفر کیا کریں. سفر وسیلہ ظفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور کا بقرہ عید قریب آ رہی ہے, اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام عمومی طور پر ہمیں الحمدللہ
قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں بڑا تعاون بھی فرماتے رہے ہیں. اساتذہ کرام بھی اس معاملے میں اپنی کوششوں کو بیان فرماتے رہتے ہیں, کوششیں کرتے رہتے ہیں. اس تعلق سے بھی اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ترغیب اور مدنی پھول مل جائیں کہ ہمارے طلباء کرام کو اس حوالے سے کس قدر کوششیں کرنی چاہیے. اللہ اللہ ماشاء اللہ. اس میں تو ایسا ہے کہ اس بار تو آپ کو سر دھڑ کی بازی لگانی ہے, جس کو کہتے ہیں نا. ایک تو مہنگائی میں ہو سکتا ہے قربانیاں کم ہوں. دوسرے جانوروں میں کہتے ہیں بڑے جانوروں میں بیماری پھیلی ہے اور مر رہے ہیں, تو یہ جانور اور مہنگے ہو جائیں گے, ہو گئے ہوں گے. تو یوں مطلب آزمائش جو ہو سکتا ہے, جو 4 بکرے کرتا تھا وہ 2 کرے, 3 کرے, 1 کرے, نہ کرے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اب کچھ سمجھ نہیں آتی. اب پھر بارشوں کا دمدمہ, یہ بھی اللہ کرے کہ ان دنوں بارشیں, بس اللہ بہتر فرمائے, بس وہ رم جم ہلکی پھلکی ہو فوار, کیونکہ زیادہ بارش ہوئی بیچارے مویشی تکلیف میں آ جائیں گے. مویشیوں کا کوئی وہاں پھر پرسان حال ہوتا ہوگا یا نہیں, وہ جو تکلیفیں ہوتی ہوں گی, وہ جانور پھر مزید اس میں مہنگے ہو جاتے ہوں گے. تو یہ کہ اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. تو یہ کہ اس بار زیادہ کوشش کرنی ہے آپ کو. پھر آپ کے مطلب جو بھی 48,000 یعنی آدھے لاکھ سے تھوڑے کم جو امپلائیز ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں یا دیگر مطلب جو بھی, تو ان کی تنخواہ میں بھی اس سال تقریباً کم و بیش 1 ارب 1 بلین 100 کروڑ روپے, 100 کروڑ یا 97 کروڑ, ہاں اس طرح کا کچھ اضافہ. اس سال خرچہ بڑھ گیا ہے. یہ تنخواہیں بڑھائی ہیں نا, یہ ہر سال یہ بڑھا رہے گا, مزید ہو سکتا ہے بڑھے, لیکن پہلا سال ذرا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یوں جو پچھلے سال کچھ اگر سستی کر بھی گئے تھے تو اس بار وہ بھی چستی کریں. تقریباً 10,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان اور مدنی عملہ ہے, اور چونکہ مدرسۃ المدینہ میں بھی اس وقت آپ کو آپ کے اس بیان کو دیکھنے اور سننے کی ترکیب کی گئی ہے, تو وہ بھی, اور اس میں بھی بڑے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان آن لائن اکیڈمی والے بھی اس میں اپنا تعاون شامل کر سکتے ہیں. اور آپ کی جو مدنی بیٹیاں ہیں جامعۃ المدینہ کی طالبات, پڑھنے والی پڑھانے والی, یہ سب مل جل کر اس میں چاہیں تو بھرپور کوشش کرے تو شاید ایک بڑا کھانے کو جو تعداد ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. کرتی ہیں ایسا ہی بہنیں کرنے والی ہیں. ایک طالب علم نے بتایا تھا مجھے کہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میری بہن بکنگ کرتی ہے اور میں لے آتا ہوں. ہوگی نا وہ ذرا خاندان میں اور پاورفل, تو یہ ہو سکتا ہے. خالہ سے تھوڑی وہ ضد کرنی پڑتی, نہیں ہے یہ خالہ میں لوں گی, چاچو اس بار تو میں نے ہی ساری کھالیں اٹھانی ہے آپ کے یہاں سے, میں بھیج دوں گی اپنے چھوٹے بھائی کو یا فلاں کو, یا تو یوں مطلب ترکیبیں یہ بھی بنا سکتی ہیں. اور آپ بھی جانا پڑے گا, فون کرنا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے, تو یہ جانا بھی پڑتا ہے, اس میں محنتیں کرنی پڑتی ہیں, پہلے سے رسید پھاڑنی ہوتی ہے. بس آپ کی اب بکنگ ہو گئی, آپ کسی کو نہیں دیں گے, میں لے جاؤں گا. پھر ٹائم پر پہنچنا بھی ہے, یا اگر آپ نہیں پہنچ پاتے واقعی سی مجبوری ہے تو کوئی بھی ایسی ترکیب بنانی کہ کوئی جا کے اٹھا دے. فالو اپ کرنا ضروری ہے, ورنہ بکنگ ہو بھی جاتی ہے نا تو ہماری سستی یا تاخیر سے وہ کھال بازو کا ضائع ہو جاتی ہے. اب جیسے امیر سنت نے بھی ایک بتایا کہ مہنگائی اور قربانی کا جانور کرنے نہ کرنے کے تعلق سے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کا رجحان یہ بنا ہو اجتماعی قربانی کی طرف, کہ اجتماعی قربانی کر لیتے ہیں. اس میں ایک حصہ جو بھی ملانا ہوتا ہے تو لوگوں پر وزن کم پڑتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی ہے مدنی مرکز کے تحت کہ زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کے لیے جانوروں کا انتظام کیا جائے. تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی سستی کی وجہ سے قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے, یا کوئی بھی ان کی وجہ ہو سکتی ہے, تو ہماری ترغیب رہے گی تو انشاءاللہ کئیوں کو ہم گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے.
کہ یہ جیسے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہوتے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو یوں قربانی بھی واجب ہوتی ہے اور کئی ایسے ہوتے ہیں بدقسمتی کے تو قربانی بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کی کوشش، آپ کی ترغیب، آپ کا اس کو سمجھانا، اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ہوگا. تو اجتماعی قربانی کے لیے بھی آپ کوشش کرتے رہیے گا. اساتذہ کرام، آپ کی مجلس، آپ کے ناظم وغیرہ انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں ترغیب دلاتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کی کوشش رہے گی تو امید ہے کہ دعوت اسلامی کو تو فائدہ ہوگا، لیکن کئی ایسے ہوں گے جن کو شاید آپ کی کوشش گناہوں سے بچنے میں بھی ان کی مدد کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلام بھائیو، انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعرات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کئی طلباء کرام ماشاءاللہ اگر اساتذہ کرام، ناظمین وغیرہ اگر تھوڑی ان کی کوشش ہوگی تو امید ہے کہ کئی طلباء کرام کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو یہ مدنی مذاکرے دیکھنے اور سننے کی سعادت مل سکتی ہے. تو جس طرح آج آپ نے کوشش کی ہے کہ امیر سنت کا بیان دیکھا جا سکے، تو اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ عید کی رات ہوتی ہے اس دن بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، پھر ماشاءاللہ عید کے دنوں کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو مدنی مذاکرہ تو ہفتہ وار بھی ہوتا ہے، تو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی تو دیکھنے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کا انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے، اچھی طرح اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہمارا نہ چھوٹے. یہ تنظیم کا ایک بہت اہم ترین کام ہے مدنی مذاکرہ، اور ماشاءاللہ بالخصوص جو علم دین سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے تو اس سے زیادہ بہترین موقع ہوتا ہے سیکھنے کا، سکھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا. تو مدنی مذاکرہ نہ چھوٹے اس کی بھی میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اب جو جمعرات آئے گی نا پرسوں، تو اس جمعرات کو رات سے مدنی مذاکرہ شروع ہوگا تو مسلسل 10 راتوں تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا. پھر عید کے دن، عید کی نماز کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ہوگا. وہ مدنی مذاکرہ وہ رنگ برنگا ہوگا. وہ آپ لوگ تو اپنے کھالوں میں مصروف ہوں گے، لیکن ایک تعداد گھروں میں بھی ہوتی ہے جو دوسرے دن قربانی کرتے ہیں، یا دیگر شہر دیگر ملکوں میں مدنی چینل کہاں نہیں. تو ہم لوگ اس پہ تھوڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضرور حصہ لے گا. اور پھر یہ مدنی مذاکرے میں عید کی راتوں میں، ان 10 راتوں میں ہم دلچسپیاں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں. خوبصورت بکرے، گائیں اس میں دکھائی جاتی ہیں. پھر اس کے اندر طرح طرح کے سوالات ان جانوروں کے متعلق، بعض عجوبے بھی ہوتے ہیں، عجیب ترین جانور بھی اس میں ہوتے ہوئے قربانی کے، لیکن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی قربانی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. یہ اس طرح دلچسپیاں بھی اس میں پیدا کی جاتی ہیں. اب ضرور شرکت فرمائیے گا. ہفتہ وار اجتماع میں بھی کئی اسلامی بھائی ایسے بعض اوقات پائے جاتے ہیں جو عموماً کسی سستی کی وجہ سے نہیں آتے. دعوت اسلامی کا اہم ترین دینی کام ہے ہفتہ وار اجتماع. تو تمام تر اسلامی بھائی، کچھ اسلامی بھائیوں کو، طلباء کرام کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں. اس طالبات جو اسلامی بہنیں انہیں چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے یہاں جو ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا ہے اس میں بھی آپ ضرور شرکت کی سعادت حاصل کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک. ہمارے جتنے طلباء کرام اس وقت دعا میں شریک ہیں، طالبات شریک ہیں، اللہ پاک سب کے حافظ مضبوط ہو جائیں، نیتیں اور بہتر سے بہترین انہیں حاصل ہوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. یا اللہ پاک علم دین کے لیے ان کا ذہن کھول دے. الہ العالمین اخلاص نصیب کر دے. الہ العالمین ان کے ذریعے خوب دین کی خدمت ہو، امت کی خدمت ہو، دعوت اسلامی کے دینی کام ہو، ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ